نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سامعین کرام، آج کے درس قرآن میں آیت نمبر 65 اور 66 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اپنے انعام یاد دلا کر کچھ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہیں اس ایلا بستی والوں کا قصہ تو یاد ہی ہے جو تمہارے ہی بزرگ تھے۔ انہوں نے ہفتے کے دن میں ایک بے اعتدالی کر لی تھی، یعنی مچھلی کا شکار کر لیا تھا تو ہم نے ان سب کو بندر بنا دیا تھا۔ ان کا یہ واقعہ سارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عبرت اور پرہیزگار علماء اور واعظین کے لیے نصیحت بنا دیا ہے۔ تم اس کو سوچ کر عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے اور نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جب مچھلی کے شکار سے عذاب آ گیا تو کیا اتنے بڑے پیغمبر کی مخالفت سے عذاب نہیں آئے گا؟ حضرات کرام، جس طریقے سے اسلام کے اندر جمعہ کا دن عزت والا دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن اور ہندوؤں کے لیے منگل کا دن، اسی طریقے سے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا۔ مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کو پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار نہ کریں، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جو نماز میں خلل انداز ہوں چیزیں، ان سے وہ باز آ جائیں۔ عورتیں، بچے، مسافر، دیہاتی اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں، کیونکہ ان پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں ان سارے دنوں، یعنی یہودیوں کے لیے پورے ہفتے کے دن اور عیسائیوں کے لیے پورے اتوار کے دن دنیاوی کاروبار کرنا حرام تھے۔ خاص کر شکار کرنا سخت جرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی برس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے ایلا نام کے شہر میں رہتی تھی، جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے ہفتے کے دن، جس دن کے ان کو شکار کرنا منع تھا، اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں۔ یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے تھے۔
باقی دنوں میں ساری مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ بنی اسرائیل کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے، جس سے کہ شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان لوگوں نے حیلہ یہ سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے غار کھود دیے جائیں اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا لیں۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جاتی، اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کی، جس سے یہ بنی اسرائیل بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل چلتا رہا۔ یہ لوگ 70,000 تھے۔ اس طریقے سے ان کی 3 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک تو وہ جماعت کہ جو شکار کرنے والوں کی تھی، دوسرے وہ جماعت جو ان کو شکار سے منع کرتی تھی، تیسری وہ جماعت تھی کہ جو خاموش رہتے تھے، نہ تو شکار کرتے تھے نہ ان کو منع کرتے تھے۔ یہ لوگ جو نصیحت کرتے تھے یہ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری تھے۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہیں مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے کر لیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا عذاب ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ تم کیسے احمق ہو، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے، اس نے گویا اس کا شکار کر لیا، اب وہ اس کو کھائے یا نہ کھائے، یا کھائے تو آج ہی کھا لے یا کبھی بعد میں اس کو کھا لے، گویا اس نے شکار کر ہی لیا۔ لیکن انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نصیحت بھی نہیں مانی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، جس سے مولا رب العزت کا غضب آ گیا۔ رات میں یہ سب کے سب شکاری بندر بن گئے۔ ان کے عقل و حواس تو باقی رہے مگر قوت گویائی جاتی رہی، جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے نے دیکھا کہ نہ تو اس دیوار کے پار والے جو محلے میں رہتے ہیں کوئی آدمی نظر آتا ہے، نہ اس کی کوئی آواز سنائی دیتی ہے، نہ کوئی دھواں وغیرہ نکل رہا ہے۔ تو یہ دیواروں کے اوپر چڑھ کر ان کے گھروں میں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ بندر بنے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھ کر وہ بندر ان کی طرف کو دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے، ان کے کپڑے سونگھنے لگے، روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار سے منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ بندر سر ہلاتے تھے کہ ہاں، اور آنسو ان کے رخساروں پر بہتے تھے۔ اس حال پر ان کو 3 دن گزرے، اور چوتھے دن اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ کوئی بھی بندر ان میں سے باقی نہیں بچا۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی اولاد ہیں، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے کوئی بھی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ دنیا کے اندر اس کو باقی نہیں رکھا، بلکہ اس کو ہلاک اور تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اس نسل کو ختم کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی۔ علمتم تمہیں معلوم ہے، الذین اعتدوا ان لوگوں کا حال، اعتدوا جنہوں نے سرکشی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے میں۔ سبت کہتے ہیں سنیچر کے دن کو، یوم السبت کے معنی سنیچر کا دن۔
منکم تم میں سے، یعنی تمہارے ہی آبا و اجداد تھے، تمہارے ہی بزرگ تھے، تمہاری ہی قوم سے ان کا تعلق تھا. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. قرادتن کے معنی بندر، کونو کے معنی ہو جاؤ، خاسئین دھتکارے ہوئے یعنی اللہ کی رحمت سے دور. تو ان کے جسموں سے بدبو آ رہی تھی، جو ان کو دیکھتا تھا گھن کھاتا تھا، دور بھاگتا تھا، لہذا وہ دھتکارے ہوئے بندر بن گئے. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا. نکالن کے معنی عبرت، جعلناہا ہم نے کر دیا، ہاں اس بستی کے لوگوں کا وہ واقعہ، لما بین یدیہا وما خلفہا اگلے اور پچھلوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیا کہ اگر تم اللہ کے احکام کی نافرمانی کرو گے تو تمہاری بھی پکڑ آ سکتی ہے. لہذا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے باز آؤ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کرو. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ واقعہ نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں اس واقعے سے وہ نصیحت حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک حکم کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا. اور بندر بھی ایسا کہ جو دھتکارا ہوا، جس پر کہ اللہ کی رحمت نہیں، جس کو دیکھ کر لوگ گھن کھاتے تھے، اس کی بدبو سے بھاگتے تھے. اور 3 روز کے بعد اس مسخ شدہ قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. مولا رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو اپنے احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.